الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. بغیر کسی تمہید کے مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ سے متعلق چند گوشے آپ کے گوش گزار کیے جائیں. اللہ نے جس ہستی کو ہمارے لیے بطور نمونہ کے پسند کیا، انہوں نے بڑے رہنما اصول ہمارے لیے چھوڑے ہیں. اگرچہ مارکیٹ کے لحاظ سے کچھ ٹاپکس اس طرح کا ہونا چاہیے تھا جو آپ کو کاروبار میں فائدہ دیتا، پھر بھی اخلاق نبی تو مسلمان کی زندگی میں، کاروبار میں، گھر میں، باہر میں، ہر جگہ، مسجد میں فائدہ دیتا ہے. اللہ کے رسول کے اخلاق ایسے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ آپ سے مل لیتا، ملاقات کر لیتا، وہ دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا. اس کے برعکس جو اب ہمارا معاملہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی ہم سے مل کے جاتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے توبہ، خدا دوبارہ کبھی نہ ملوائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں. اس نے دوبارہ پوچھا کیا آپ واقعی محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں واقعی محمد ہوں. پھر اس نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا واللہ انا محمد، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی محمد ہوں. اس کی بدتمیزی اور آپ کی متانت اور سنجیدگی اور تہذیب، فرق دیکھیے. اگر یہی سوال کوئی ہم سے کرے تو تیسری دفعہ ہماری زبان نہیں ہمارے ہاتھ جواب دیں گے کہ نہیں میں کیا تجھے اسٹامپ لکھ کے دوں کہ بھی میں خلیل ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد صحابہ کرام سے بھری پڑی ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے بھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو، دفتروں کو، شہر کو، دکانوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے آمین. جس طرح آپ نے اس کے گھر کو اپنے وجود سے بھرا ہے. ایک شخص مجمع میں کھڑا ہوتا ہے، نوجوان ہے، نیو مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے. آپ کہتے ہو نماز پڑھو، میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھو، روزہ رکھوں گا، جہاد کرو، جہاد کروں گا، آپ کا ہر حکم مانوں گا، لیکن آپ میری ایک بات مان لیں. گویا وہ سودا کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے سودا کر رہا ہے. میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ میری ایک بات مانیں. وہ ایک بات کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اتنی لت پڑ چکی ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، بس مجھے اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے.
مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں اور رسول اللہ سے ایسے گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. صحابہ کرام وہ چونکہ کھڑا تھا مجمع میں، اس کے جو قمیص کا دامن نیچے لٹکا ہوا تھا تو صحابہ اس کے دامن کو پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچنے لگے، گویا اس کو زبردستی بٹھانے لگے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے جو تو کر رہا ہے، بیٹھ جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لائن لگی ہوتی ہے مریضوں کی اور ٹوکن لے کے مریض بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ کوئی ایسا سیریس مریض آ جاتا ہے کہ اس کے پاس ٹوکن لینے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اندر لے آؤ، اسے اندر لے آؤ، یا خود ہی اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا ہے اس کی سیریس تکلیف کی وجہ سے. نبی رحمت نے جب دیکھا اس کی اس جرت کو، آپ سمجھ گئے کہ یہ سیریس مریض ہے. صحابہ سے کہا اسے میرے پاس آنے دو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے سب سے پہلے اس کی ذہن سازی کی، جو یقین مانیے آج کل علماء یہ کام نہیں کرتے. ہم فتوے بازی کرتے ہیں، ذہن سازی نہیں کرتے. ذہن سازی آپ نے کیا کی؟ اس سے سوال کیا کہ تو یہ بتا کہ جو اجازت تو مجھ سے مانگ رہا ہے، اگر یہی اجازت کوئی اور شخص مجھ سے مانگے اور اس کا ارادہ ہو تیری ہمشیرہ کی طرف، والدہ کی طرف، بیٹی کی طرف، خالہ پھوپھی کی طرف، آپ نے محرم رشتے اس کو گنوائے، تو اس وقت تیرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسا کروں گا ویسا کروں گا. گویا اس نے اپنی غیرت کا اظہار کیا. آپ سمجھ گئے کہ تیر نشانے پہ لگ گیا. اب آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے اجازت لے کر جائے گا، جس کے پاس بھی جائے گا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی اور کسی کی خالہ ہوگی. تیرے رشتے بڑے مقدس ہیں جو اوپر سے اترے ہیں اور دوسروں کی کوئی عزت نہیں. یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی. اب آپ نے دوسرا کام کیا جو سچی بات ہے، ہم علماء نے اس کام کو بھی چھوڑ دیا. ایک ذہن سازی ہم نہیں کرتے، فتوے بازی کرتے. اور دوسرا کام جو اللہ کے رسول نے کیا وہ دعا کا کیا. ہم اپنے لیے نہیں دعائیں کرتے کہ تو کسی کو کیا دعا دیں گے. آپ نے اس کے کندھے پر انتہائی جیسے کوئی مشفق شفیق باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھاتا ہے، اس طرح آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھوڑا پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور 3 دعائیں اس کو دی. 3 دعائیں. پہلی دعا یہ دی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے. اللہم اغفر ذنبہ، اس کے گناہوں کو بخش دے. دوسری دعا دی طہر قلبہ، اس کے دل کو
گناہوں کی غلاظت سے پاک کر دے، چونکہ دل اس کا گندا ہو چکا ہے، جبھی تو مجھ سے یہ اجازت مانگنا چاہتا ہے۔ طہر قلب۔ تیسری اور آخری دعا یہ دی، حسن فرجہ، اللہ اس کی عزت اور آبرو کی تو حفاظت فرما۔ جب یہ تین دعائیں آپ نے دے دی، صحابہ بیان کرتے ہیں اس دن کے بعد رسول اللہ کی نصیحت کا، ذہن سازی کا اور دعاؤں کا ہم نے اس کی زندگی میں یہ اثر دیکھا کہ جب بھی وہ راہ چلتا تھا، ایک ہوتا ہے نا نوجوان، کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے، شہروں کی زندگی فلیٹوں والی ہوتی ہے تو گیلریوں میں تانکا جھانکی کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا جب وہ راہ چلتا تھا اس کی نظر زمین سے اوپر نہیں اٹھتی تھی، نظریں جھکا کے چلتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی اور دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ آج آپ بھی اپنی اولادوں کو دعاؤں سے محروم نہ کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ میں سے اعلیٰ ترین مثال۔ آپ دعائیں دیں، بے شک وہ دعا سلام کی حد تک کیوں نہ ہو۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام کر کے داخل ہو۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر میں السلام علیکم کہے بغیر داخل نہ ہو، اس لیے کہ آپ کے گھر والے آپ کی سلامتی کے بازار والوں سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ انہیں سلامتی کی دعا دیں، اور گھر والوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کو جواب میں وعلیکم السلام کہیں۔ جب جتنی دفعہ آپ گھر سے نکلیں گے، جائیں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے، محبت اتنی مضبوط ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام اس قدر سلام کو فروغ دینے والے، مہمان آتا، پانی رکھنے آئے، السلام علیکم، پھر سالن لینے گئے، السلام علیکم کہہ کر جا رہے ہیں، سالن لے کر آئے، السلام علیکم، پھر روٹی لینے گئے، السلام علیکم، روٹی لے کر آئے، السلام علیکم۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں اس کو سلام کا کوئی حیضہ ہو گیا ہے، کیا چکر ہے، ہر لمحے سلام ہی نکل رہا ہے۔ یہ سلامتی کی دعا دیکھیے، یہ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، جنت میں انشاءاللہ اللہ آپ کو لے جائے گا، جب آپ جنتوں میں جاؤ گے، جنت میں سب سے پہلا جملہ رس گھولتا ہوا جو فرشتے آپ کے کانوں میں ڈالیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ کے نیک بندو رب رحیم کا سلام قبول کرو۔ جنت کا منظر ہو، جنت کے دربان، اہل جنت کو پہلا جملہ سلام کا کہیں، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ آپ یہ عادت ابھی سے ڈالیں، ابھی سے ڈالیے، ایک دوسرے کو، حتیٰ کہ صحابہ کرام راستہ جا رہے، آگے ایسے جھاڑی آ گئی، ایک جھاڑی کھڑی ہوئی، اب آدھا راستہ جھاڑی کے اس طرف سے آ رہا ہے دائیں طرف سے، آدھا راستہ جھاڑی کے بائیں طرف سے آ رہا ہے، پیچھے سے ایک راستہ تھا، آگے بھی پھر ایک راستہ ہے۔ اب کچھ صحابہ ادھر سے آ گئے، کچھ ادھر سے آ گئے، جب واپس ایک راستے پر آئے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ کتنا وقت گزرا ہے، صرف جھاڑی بیچ میں آئی ہے، پھر سلام کر رہے ہیں۔ آپ اس کو
عادت ایسی بنائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. آپ تجربہ کر کے دیکھو، کسی دکان کے سامنے سے آپ گزرو، اس سے سلام بولو. ہو سکتا ہے وہ آج سنی انسنی کر لیں. عصر کو مغرب کو آپ پھر گزرو، السلام علیکم بولو، وہ آپ کو وعلیکم السلام بولے گا. پھر آپ عشاء میں گزرو، السلام علیکم بولو، وہ اب آپ کی طرف تھوڑا دیکھے گا بھی، مسکرائے گا بھی اور وعلیکم السلام بولے گا. اگلے دن جب آپ آؤ گے وہ اس انتظار میں ہوگا کہ اب یہ سلام کرے تو میں اس کو جواب دوں. یہ کیا ہے کہ سلام کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، آپ کی جگہ بنا. اسی طرح مسجد میں آئیں سلام کریں، مسجد سے جائیں سلام کریں. حتیٰ کہ جماعت بھی ہو رہی ہو تو بھی اللہ کے رسول نے آنے والوں کو سلام سے نہیں روکا، جماعت والوں سے کہا ہے کہ جواب کا طریقہ بدل دو. وعلیکم السلام نہ کہو، ہاتھ کا اشارہ، مثلا ہاتھ باندھے ہوئے تو ایسے ہاتھ اٹھا کے واپس رکھ دو. گھٹنے پہ ہیں، رکوع میں ہیں، کسی نے سلام کیا، گھٹنے سے ایسے ہاتھ اٹھایا واپس رکھ. طریقہ جواب کا بدل دیا. سلام کہنے والوں سے نہیں کہا کہ نمازیوں کو سلام نہیں. نمازی تو سب سے زیادہ حقدار ہے سلامتی کی دعا کے، کہ وہ اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو مومن کی پوری زندگی دعاؤں سے عبارت ہے. آپ کا کاروبار ہے، دکان کھولیں، دعائیں پڑھ کر داخل. مارکیٹ میں دعائیں پڑھ کے داخل. بند کریں، دعائیں پڑھ کے دکان بند کریں. اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرے گا آپ کی دکان، آپ کے مال، آپ کے کاروبار کی حفاظت پر. یہ دعائیں معمولی چیز نہیں ہیں. آپ گارڈ پر، چوکیدار پر ہزاروں روپے لگاتے ہیں اور یہ مفت کی ویکسین ہے جو آپ کی بیماری تکلیف سے پہلے ایڈوانس میں آپ کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھے پکارا کرو، مجھے یاد کیا کرو. ایک اور مقام پہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ رب العالمین آسمانوں پہ، عرش معلیٰ پہ اپنے بندوں کو یاد کرے. کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے. فرمایا تم اپنے رب کو یاد کرو. استجب لکم، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو، تمہاری درخواست کو، تمہاری فریاد کو رب العالمین قبول کرتا ہے. اور اس قدر نوازنے والا، اس قدر عطا کرنے والا کہ ساری دنیا اگر تم سے منہ موڑ لے اور تم رب العالمین کے دروازے پر ایسی عمر میں منہ بھی سفید ہو گئے، آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، زبان میں بھی لکنت آ گئی، کان بھی اونچا سننے لگ گئے. ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، جیب بھی خالی ہو گئی، بڑھاپے نے کمر بھی جھکا دی. ایسے میں جب بندہ اللہ کے دروازے پر آ کر ایک مرتبہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، یہ تیرا بے کس بوڑھا بھی تیرے دروازے پر آ جایا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں.
اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے، مانگنے کی عادت ڈالیے، اسی طرح مانگیے جس طرح بچپن میں، اس عمر میں جب ہم بول نہیں سکتے تھے، 2.5 سال کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں، سال اور 6 مہینے کی عمر میں ہم بول نہیں سکتے تھے، ہماری جو بھی ضرورت ہوتی رو کر پوری کیا کرتے تھے، روتے، ماں باپ کبھی کپڑے بدلتے، پھر روتے، ماں باپ دودھ دے کر دیکھتے، پھر روتے، ماں باپ پانی پلا کر دیکھتے، پھر روتے، ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، ہماری ہر ضرورت رب العالمین رونے سے پوری کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اب تو بڑا ہو گیا، بولنے والا ہو گیا، اب تو نے رونا چھوڑ دیا، میں نے تمہیں دینا چھوڑ دیا۔ وہ رونے کی عادت پھر سے ڈالی، پھر سے ڈالی۔ اور یہ نہیں کہ آپ بازار میں بیٹھ کے دکان پہ روتے رہے، نہیں، آدھی رات کو اندھیرا ہو، گھر میں 0 کی بتی جل رہی ہو، مصلی بچھائیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، بس اب اللہ کے آگے رو دیں، جو مانگنا ہے مانگیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، فرمایا اگلے پچھلے جو مر گئے وہ، جو موجود ہیں وہ، جو آنے والے ہیں وہ، انسان جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے اپنی الگ الگ ضرورت پیش کریں اور اللہ ہر بندے کی ضرورت الگ الگ پوری کرے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبوو اور نکالو، اس کو جتنا قطرہ پانی کا لگتا ہے نا، اللہ کے خزانے میں ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ پھر آپ کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ پھر دنیا سے کتنا الٹ نظام، دنیا والوں سے مانگو وہ ناراض ہوتے ہیں، یار یہ ایک دفعہ آپ نے ادھار دے دیا کسی کو، دوبارہ آئے گا آپ فوراً کہیں ادھر ادھر چھپیں گے اور نوکر کو بولیں گے یہ بندہ آ رہا ہے ادھار ہی مانگے گا، یہ اس کو ادھر آئے تو اس کو بولنا میں کہیں باہر گیا ہوں، ملنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ بلّا یسأل اللہ یغضب علیہ، میرا بندہ اگر مجھ سے نہ مانگے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ کتنا فرق ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نہ مانگے تو میں ناراض ہوں۔ تو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، ہر ضرورت، بچوں کے رشتے ہیں، بچوں کی نوکریاں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کا مستقبل ہے، آپ کا روزگار ہے، آپ کی دکان نہیں چل رہی، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، مولوی کے پاس دھاگا پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ آپ اس ہتھیار کو استعمال کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاق نبی کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔